سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی 14 آیتوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کتاب نازل ہوئی یہ اللہ کی طرف سے، رحمان رحیم کی طرف سے ہے۔ اس کتاب میں تفصیل دی گئی ہے لیکن علم والے اس کا اندازہ بخوبی لگا سکیں گے کہ اس قرآن میں جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تفصیل دینے کا تو وہ تفصیل اتنی انف ہوگی کہ جو مجھ کو اور آپ کو جنت کا راستہ بتا دے۔ پھر عربک کو خاص انہینس کیا گیا اور اب آپ نے دیکھا کہ ہمیں یوں بتایا گیا کہ قومیں برباد ہوئی۔ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کا اور اپنے وقت کی کتاب کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بتائی کہ کس طرح رب تعالیٰ سے تم ٹکر لے رہے ہو۔ وہ رب جس نے 6 دنوں میں اس مضبوط دنیا کو وجود میں لائے کہ اگر آپ اس دنیا کے بارے میں تھوڑا بھی سوچنے لگ جائیں، صرف آسمان کے بارے میں یا صرف زمین یا اس دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں تو یا انڈر سی آپ دیکھیں جو پورا ورلڈ ہے، تو ہمارا دماغ چکرا کر رہ جاتا ہے کہ کیا اللہ ہے اور اب کیا جنت ہوگی۔ دنیا تو ہم نے دیکھ لی آنکھوں سے، اب کیا جنت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی میں سمجھتی ہوں ہمیں جنت ہی دینا چاہتے ہیں، اسی لیے پروردگار ہمیں قوموں کے انجام سے بار بار اویئرنیس دیتے ہیں کہ جب لوگوں نے اپنی سماعت بصارت دل کا فائدہ نہیں اٹھایا اور الہامی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی زبان میں اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اسے بے وقوف بنا دے گا اللہ کے معاملے میں، کوئی اسے دھوکے میں ڈال دے گا، اور اس نے لوگوں پہ ٹرسٹ کیا اپنے رب کو سمجھنے کے لیے، تو یعنی آپ دیکھیں اس کے اندر وہی قوموں کی ہلاکت بتائی گئی جو کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ قوم عاد اور قوم سمود برباد تو ہوئے، لیکن ان کی بربادی کا جو کاز اور جو وجہ تھی وہ آپ ایمانداری سے دیکھیے گا کہ وہی بالکل بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ تو جناب ہم آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں کہ فَأَمَّا عَادٌ، بس لیکن جو قوم عاد تھی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا زمین میں۔ اب تکبر کیسے کیا وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک تو بغیری حق کیا، یعنی باطل کے ذریعے سے انہوں نے حق کو دبانے کی کوشش کی، ناحق زمین میں تکبر کیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پچھلی سورہ مومن میں تکبر کا ٹاپک بہت اچھی طرح سے ہم نے سمجھا کہ جو اللہ کی آگ سے بے خوف ہے، حساب کتاب کے دن سے بے خوف ہے، اللہ کی ملاقات اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے جو اللہ کے اصول پہ نہیں چلتا، اسے گویا تکبر ہے، اسے ڈر نہیں لگتا اپنے رب کی ملاقات سے۔ تو قوم عاد نے تکبر کیا زمین میں ناحق، وقالو، اور اللہ ان کے سٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، کون زیادہ شدید ہے ہم سے بھی قوت میں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی اور جو ہم ایڈوانس اس وقت دنیا میں ہیں، تو آج انسان کو لگتا ہے کہ کیا مرے گا اور کیا اٹھے گا اور کیا حساب کتاب ہوں گے، اور اس کی قوت اور اس کا واقعی وقار آج کے انسان کا کیا ہے۔ تو قوم عاد اپنے زمانے میں بھی کہتی ہے من اشد منا قوہ، کون زیادہ سخت ہے، زیادہ مضبوط ہے ہم سے بھی قوت میں۔ اولم یرو، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کیا ایسے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا کہ ان اللہ الذی خلقہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا ان کو، ہوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ سخت ہے ان سے بھی قوت میں۔ اور اس سے ایک اور بات ہمیں ایک آئیڈیا ہوتی ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ ان کے جو ان کا جو رہن سہن تھا، ان کی جو زمانے کی ٹیکنالوجی تھی اور ان کی جو قوت تھی وہ واقعی بڑی لاجواب ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، اور اللہ نے وہ جو 6 دن میں دنیا بنائی اس کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا
کہ واقعی اگر انسان سمجھنا چاہے تو اسے یقین آ جائے کہ اگر رب میری فیور میں ہو، اگر اللہ تعالیٰ میری فیور میں ہو تو کیا عزت ہے ہماری اور کیا وقار ہے، اور وہ اچھے عمل کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جناب دیکھیں وہ جو پوائنٹ خاص آیا کہ قوم عاد کیوں تباہ ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیتوں کے ہوتے ہوئے بھی جھگڑے ڈالتے تھے دین کے معاملے میں، بالکل ہمارے والا معاملہ کہ اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہیں، جھکتے بھی ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، نماز میں وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو نماز کے باہر ہم مانتے نہیں ہیں، اور پھر کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسا اجماع اور کوئی ایسا تواتر اس کو پیش کرتے ہیں، اور قرآن اپنی جگہ جو کہہ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اجماع اور تواتر کو ہم ایسی فوقیت دیتے ہیں جیسا کہ وہ اللہ کا حکم ہو۔ یعنی ہم ویسے بھی تو مٹیریلسٹک لوگ اور ہم دوسروں سے امپریس ہونے والے لوگ ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں اس عقیدے نے لے ڈوبا ہے۔ تو اکثر میں اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ رٹا لگواتی ہوں کہ قوم عاد کیا کرتی تھی، تو مجھے آنسر چاہیے ہوتا ہے یجھدو بآیاتنا، یہ جھگڑے ڈالتی تھی آیتوں میں، اور قوم سمود کیا کرتی تھی، تو ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں بتائیں فاستحب العمی علی الہدی، یہ اندھا بنا رہنا پسند کرتی تھی ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی، بالکل ہماری طرح۔ ان کو جاننے کے لیے بھی نہ محبت تھی نہ کوشش تھی، یہ کہتے تھے اور سنیں گے اور پھنسیں گے، اور سنیں گے اور کنفیوز ہوں گے، سارے علماء اپنی اپنی بول رہے ہیں، اپنے اپنے مدرسے، اپنی اپنی کتابیں، تو ہم زیادہ کنفیوز نہیں ہوتے ہیں، ہمیں جو اپنے باپ داداؤں سے طریقہ ملا ہے اس پر ہم متفق ہیں، ہم تسلی میں ہیں۔ ایک تو آج ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، سب سے بڑی بیماری تو ہم میں یہ آ چکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں۔ تو جناب قوم عاد یجھدو بآیاتنا، قوم سمود فاستحب العمی علی الہدی، یہ پسند کرتے تھے اندھا بنا رہنا ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی، اس لیے دونوں برباد ہو گئے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، میرے اور آپ اپنے بارے میں کیا سوچیں گے؟ دونوں حرکتیں اگر ہم کر رہے ہیں تو جو ان کا انجام ہوا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اس لیے غور سے دیکھیے کہ اب اللہ فرماتے ہیں ان کو کیسے ختم کیا گیا، اتنی مضبوط قوم کو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم سے کون زیادہ قوت میں ہوگا، ان کو اللہ نے برباد کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہوا سے یہ لوگ برباد ہوئے۔ آپ دیکھیں جو اپنی مضبوطی پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی جوانی پر، اپنے پیسوں پر، اپنی زمینوں پر، اپنی اولادوں پر جو جس چیز پر اتراتا ہے اسے وہیں سے ہی مار پٹتی ہے۔ یہ کم از کم میرا ایکسپیرینس ہے، اللہ مجھ کو اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو جس چیز پر اتراتا ہے وہیں سے اس کو اچھی خاصی پنشمنٹ مل جاتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہی کا ذریعہ ہے، ایک رحمت ہی کی شکل ہے کہ اللہ ہمیں دنیا ہی میں اپنے شرک کا پتہ بتا دیتے ہیں کہ تم نے کس سے زیادہ محبت کی ہے، وہ دیکھ لو، تمہارے کام نہیں آئی۔ آپ دیکھیں گے کہ جس سے ہم نے بہت شدید محبت کی اور اللہ کے معاملے سے زیادہ ان کو پرائرٹی دی، وہیں سے ہمیں مار پڑتی ہے کہ شاید ہمارا دماغ درست ہو جائے، اور یہ بھی اللہ کی شفقت ہی کی ایک شکل مجھے نظر آتی ہے۔ تو جناب ان کو اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا، اللہ نے انہیں ہوا سے مارا، بھیجا ہم نے ان پر ایسی ہوا سرسرن، انتہائی سخت، فی ایام نحسات، اللہ فرما رہے ہیں منحوس دن میں۔ منحوس کوئی دن نہیں ہوتا، منحوس وہ ہمارے عمل ہے کہ وہ دن جس دن ہمارے ڈھیل کو ختم ہونا ہوتا ہے، اللہ اسے جو میں سمجھتی ہوں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ ان پر دن منحوس بنا کہ جس دن دیکھیں مرنا تو سب کو ہے، سب کو مرنا ہے، نبی بھی اپنا وقت مقرر پورا کر کر جا چکے ہیں، لیکن کوئی اللہ کی رضا میں مرتا ہے
اور کوئی اللہ کی ناراضگی میں مرتا ہے، تو وہ دن ہم کہتے ہیں وہ کون سا دن تھا جب ہم اپنی خوشحالی پر، اپنے نیک اولاد پر یا اپنی خوشیوں پر کہتے ہیں وہ کیا دن تھا جس دن اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، تو ہم اس دن کو اچھا دن کہتے ہیں۔ وہی دن کسی کے لیے بربادی لاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کیا دن تھا جس دن میرے بیوی بچے مجھ سے جدا ہو گئے۔ تو دیکھیں، دن نہیں نحوس ہوتا، دن نہیں منحوس ہوتا، ہمارے جو وہ ڈھیل کا دن ختم ہوتا ہے اور جس دن ہمیں کچھ ملتا ہے وہ ہمارے لیے خوشیوں کا دن بن جاتا ہے۔ جس دن ہم اجڑتے ہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے وہ دن منحوس ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہی دن بابرکت ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کو بہت سمجھایا گیا، ان کا ڈھیل کا دن جس دن کمپلیٹ ہوا اس دن ایسی ہوا چلائی گئی کہ سب کو اس نے تہس نہس کر دیا، تاکہ اللہ فرماتے ہیں لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم چکھائیں ان کو ذلت والا عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم چکھائیں ان کو ذلت والا عذاب۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ہمارا اصول ہمیں سمجھ آ گیا کہ کبھی کبھار کسی کو مرنے کے بعد ہی ذلیل عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، وہ گناہگار انسان اپنے آخری لمحے تک بھی خوشحال رہے گا۔ یعنی یہ بھی ہم نے دنیا میں بھی دیکھا، اور ایکسپلور کر لیں تو آپ کو ہر طرف نظر آئے گا کہ کچھ لوگ مرتے دم تک خوشحال ہوتے ہیں، اور ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی، لیکن جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ برا ہوگا اور جس نے اچھا کیا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوگا۔ یہ ایک اصول اور مکافات عمل بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جیسوں کو پہلے دنیا ہی سے ڈرا رہے ہیں کہ اس قوم عاد کو اللہ نے دنیا ہی میں عبرت بنایا کہ انہیں ذلت والا عذاب چکھنا پڑا، انہیں ہوا سے مار دیا گیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی پر مر جائے تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، ابھی آخرت کا عذاب تو اور مزید انہیں ذلیل کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس وقت قرآن سمجھ رہے ہیں، ہم اس وقت قرآن سمجھا رہے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ وقت موجود ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، ہم اور آپ، ہم سب اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالیں اور تکبر نہ کریں جو ہم پہ سجدہ نہیں ہے۔ اور تکبر کس بات کا، جب ایک بات اللہ کی کتاب میں درج ہو، اور ہمارے لیے تو مسلمانوں سے ٹکرانا بڑا ایزی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کہہ سکتے ہیں کہ تم خود دیکھ لو قرآن میں کیا لکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پھر بہت ڈیفیکلٹ حجت تھی کہ وہ کہتا تھا میں یہودی ہوں، تو ایک کہتا تھا میں عیسائی ہوں، تو تیسرا کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ آج ہمارے تو ابھی تک جھگڑے مسلمان ہی مسلمان سے نمٹا رہے ہیں۔ ہم انٹرنیشنل لیول پر کب پہنچیں گے؟ اللہ وہ دن کرے کہ ہم مسلمان ایک ہو جائیں۔ ہم اپنے ہی جھگڑوں سے نہیں نکلے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں اپنے والوں میں بیٹھ کر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کے لیے بڑا ایزی ٹاسک ہے کہ آپ کسی کو بھی سمجھاتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، تو پھر صحیح ہے کسی کی جرت اگر اتنی ہے کہ نہیں اللہ کی تو کتاب میں لکھا ہے لیکن میں فلاں روایت یا فلاں بات کو زیادہ پرائرٹی دیتا ہوں، تو ہم پر وہ انسان کھل جائے گا کہ وہ کس لیول کا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں الحمدللہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ آج ہمیں قرآن کو پروموٹ کرتے ہوئے جس کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے نہیں مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ذات کسی کے دل میں ہدایت اتار نہیں سکتی تھی، تو میں اور آپ کیا اتار سکیں گے؟ ہمارے دم کیے ہوئے پانی کیا کام آئیں گے؟ ہمارے تعویذات کیا کام آ سکتے ہیں؟ جب انسان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آنے والا۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا۔ تو جناب قوم عاد اس طرح سے برباد ہوئی، پہلے دنیا میں برباد ہوئی، جس حال میں وہ مری تو اب آخرت میں بھی وہ اس سے زیادہ ذلیل ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، وہ طاقتور لوگوں کو کوئی مدد نہ مل سکی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں قوم سمود کے بارے میں جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وَأَمَّا سَمُودُ، اور لیکن جو قوم سمود کا احوال اللہ بیان کر رہے ہیں، فَهَدَيْنَاهُمْ،
ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، فہدیناہم، پس ہم نے انہیں بھی ہدایت دی تھی، ہم نے انہیں بھی کتاب سے نوازا ہوا تھا، ہم نے ان کو بھی راستہ دکھایا تھا، ہم نے ان کی بھی رہنمائی کی تھی. فہدیناہم، پس راستہ دکھایا تھا ہم نے ان کو بھی. فاستحبوا العمی علی الہدی، فاستحبوا العمی، پس محبت کی انہوں نے، پسند کیا انہوں نے، عمی، اندھا بنا رہنا. انہوں نے کہا ہمیں کوئی اس قرآن میں، اس کو سمجھنے میں، اپنے وقت کی کتاب کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور الجھتے چلے جائیں گے. اس کے لیے تو 16 علوم کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے تو کوئی خاص مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، اور جی بہت بڑے کوئی شیخ کا خطاب ہو تب جا کر ہم قرآن کو سمجھا سکیں گے. ہم اندھے ہی بنے رہتے ہیں، ہمیں کوئی نظر ڈالنے کی خود ضرورت نہیں ہے. فاستحبوا العمی، انہوں نے اندھا بنا رہنا پسند کیا، علی الہدی، ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی، ہدایت ملنے پر بھی انہوں نے اسے اگنور کیا. اللہ فرماتے ہیں پھر انجام کیا ہوتا ہے اگر ہم اور آپ بھی یہ حرکت کر رہے ہیں کہ ہم نے شارٹ کٹ لینا ہے اور بڑوں سے صرف یس اور نو پوچھنا ہے، تو اگر خدا نخواستہ ہم کسی غلط کے ہاتھوں پڑ گئے تو بربادی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کا بھی انجام کیسے برباد ہوا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو بھی پکڑ لیا صاعقہ نے، بجلی کی کڑک نے، اس عذاب نے جو العذاب الہون، اس عذاب نے بھی انہیں ذلیل کر گیا. کیوں کر دیتا ہے یہ عذاب، کیوں آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے. اللہ بیٹھے بٹھائی کسی کے لیے فیصلے نہیں کرتے. اللہ کے یہاں کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کسی مقصد سے پیدا کیا. اب ایسے ہی تھوڑی عذاب دے دیں گے، ایسے ہی تھوڑی اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے، کوئی ایسے ہی تھوڑی تقدیر میں لکھ دیا. اللہ کہتے ہیں بیما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے ان پر یہ مشکلات آئیں. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور کلیئر بتا رہے ہیں کہ صرف نبیوں کو نجات نہیں ملتی، جو نبیوں کا ساتھ دیتا ہے انہیں بھی نجات ملتی ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی کتاب کے اوپر راستہ انہوں نے چنا، خود عمل کیا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے متقی بن کے دکھایا، یعنی شہداء علی الناس بنا، عمل کر کے دکھایا کہ ہر دور میں ہر الہامی کتاب جو بات بتاتی ہے وہ پچھلی الہامی کتاب کو تصدیق کرتی ہے. ایک ہی فارمیٹ ہے، ایک ہی دین ہے. ہم تھوڑا سا مل جل کر اگر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھ لیں تو یقین کریں آپ کی دنیا اور میری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اور اللہ ہمیں بہترین آخرت سے بھی نواز دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.